پاس، اور آپ جو ہے بغیر روسٹ کے کچھ کھاتے ہی نہیں۔ مشرف کے زمانے میں ڈونر کانفرنس ہوا تھا تو ڈونر کانفرنس پر جتنا خرچہ آیا تھا صرف کانفرنس پر، اتنی تو ڈونیشن نہیں ہوئی۔ آپ ڈونر کانفرنس کرتے ہیں تو اس لیے کہ ڈونیشن آ جائے، تو اس لیے کہ اذا انفقوا لم یسرفوا، جب تک آپ اسراف کے اخراجات آپ کے کم نہیں ہوں گے، آپ کو سراج الحق جیسا وزیر خزانہ مل جائے جو ہوٹل کے بجائے مسجد میں ٹھہرے، تو پھر آپ کی اکانومی مضبوط ہوگی۔ اس لیے عباد الرحمن بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ بے تحاشا خرچہ نہیں کریں گے، بدمعاشیوں میں بھی خرچہ نہیں کریں گے، شادی بیاہ میں بھی زیادہ خرچہ نہیں کریں گے، ٹرانسپورٹ میں بھی زیادہ گاڑیوں کا خرچہ نہیں کریں گے۔ وَإِذَا لَمْ يَقْتُرُوا، اور جہاں لگانا چاہیں وہاں سے انکار نہیں کریں گے۔ چندہ دینے کے لیے آپ کتنا چندہ دیں گے؟ 100 روپے کا نوٹ جو چندے میں دے گا وہ بہت بڑا خاتم تائی ہوگا، اور ہوٹل میں 10,000 سے کم بل تو آتا ہی نہیں۔ تو میڈم اور محترم راستے پہ جا رہے تھے، محترم گاڑی میں بیٹھے تھے اور میڈم نکلی، بابا جی انڈے بیچ رہے تھے۔ بابا جی کے ساتھ کہا انڈے کتنے کے بیچتے ہو؟ بابا جی نے کہا 5 انڈے میں 20 روپے کا دیتا ہوں۔ بیگم صاحبہ نے اس سے کہا میں تو 20 کے 5 انڈے نہیں لوں گی، آپ مجھے 6 دیں گے۔ بابا جی نے جواب میں کہا کہ محترمہ صبح سے کوئی گاہک نہیں آیا، میرے بچے بھوکے ہیں تو آپ 6 لے جائیں۔ تو میڈم خوش ہو کے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ محترم صاحب سے کہا کہ دیکھیں نا، میں نے اس سے 5 کی بجائے 6 انڈے لے لیے۔ دونوں ہوٹل میں گئے، وہاں آرڈر دیا، بل جب آیا تو ٹپ کے طور پر انہوں نے کتنا بنتا ہے؟ کہتے ہیں 1400 اس نے 1500 دے دیے۔ جہاں دینا چاہیے تھا وہاں نہیں دے دی۔ جس غریب کے بچے بھوک سے مر رہے تھے ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ اس لیے ہماری ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو دیہڑی دار مزدور 500 روپے 400 روپے پر ڈے پر ہمارے ساتھ مزدوری کرتا ہے، ہم اس سے روک لیتے ہیں کہ یار تم اس پہ کتنا کیا کرتے ہو، 400 کی بجائے 350 لے لو، اور پھر بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ 400 ان کے بنتے تھے میں نے 50 کاٹ دیے، اور ہوٹل والے کے 1300 بنتے تھے میں نے ٹپ میں 200 دے دیے۔ اس کو کہتے ہیں وَإِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اس لیے فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ ومن فقہ الرجل، ایک آدمی اگر سمجھدار ہے تو اس کا پتہ اس سے چلے گا کہ اس کا خرچہ کتنا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں نا، ایک مالدار آدمی ہے، اس کے گھر میں جاتا ہوں، میں کہتا ہوں تمہاری کیا حالت ہے؟ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب بڑی مشکل سے زندگی گزر رہی ہے، کیونکہ بچوں کے خرچے بہت زیادہ ہے، گاڑی میں پیٹرول ڈالنے سے اتنا خرچہ ہوتا ہے، ہر بچے کے 1 یا 2 گاڑی ہے، اور ساتھ ہی مسجد میں مولوی صاحب ہیں، جماعت کے سابق رکن ہیں، اسکول سے ریٹائر ہو گئے ہیں۔ جب میں اس کے پاس گیا، اللہ نے اسے زندگی دی تھی، اس کے ہاتھ میں پروفیسر صاحب دیتا سوئی پیچی ماتی شیا پلا سے اڑی ٹانکو رہے، جس سپورٹس پہ وہ آ رہے تھے، کیونکہ اس کے جو ہے نیز جوائنٹ وہ کام نہیں کر رہے تھے۔ کہتے تمہارا شہاب الدین ایک ڈاکٹر ہے آرتھوپیڈک سرجن، اس نے کہا یہ تمہارا گردہ، یہ تمہارا گھٹنا جو ہے اسے تبدیل کرنا ہے، اس پر 1,00,000 یا 90,000 روپے خرچہ آتا ہے، میرے پاس یہ تو ہے نہیں۔ اور میں نے کہا زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا قاضی صاحب کو اللہ بخشے، اس نے یہ مسجد بنا کر دی ہے اور عرب والوں سے، اور اللہ کا فضل ہے، بڑی خوب گزر رہی ہے، بڑی آسانی سے گزر رہی ہے۔ میں نے کہا کیا ملتا ہے؟ کہتا ہے 34,000 پینشن ملتی ہے۔ اب دیکھیں اس کے اطمینان کو دیکھیں، اس کی خوشی کو دیکھیں۔ میرے ساتھ جو ڈرائیور صاحب گئے تھے اس نے کہا اس مسجد میں اس کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا، اور جو تمہارا مالدار آدمی جس کے گھر ہم گئے تھے وہ اتنا چیخ رہا تھا، اس لیے کہ اس کے اذا انفقوا لم یسرفوا، وہ خرچے میں انفاق میں اسراف کرتے تھے، اور ان اللہ لا یحب آگے آپ کہیں گے اسراف والوں کے ساتھ اللہ کا محبت نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں نا ہماری موبائل میں، میرے پاس ڈاکٹر صاحب کے پروگرام آتے ہیں، کیسے آتے ہیں؟ میں نے اس کو کیا ہے، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ لائک کیا ہے، لائک کو پسند کہتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں میں نے آپ کو ڈس لائک کیا ہے۔ لائک ڈس لائک ہوتے ہیں نا، ان اللہ لا یحب،
تو آپ اگر لائک اور ڈس لائک کے ٹرمینالوجی میں اس کو دیکھیں تو بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو ڈس لائک کیا ہے، کیونکہ جو کام اب آپ اس اجتماع میں دیکھیں گے آپ کو کھانا بھی کھلایا جائے گا اور آپ کا خرچہ اتنا نہیں ہوگا جتنا کہ اتنا منانو ان میں ایک مسافر کا ہوگا، اس لیے کہ وہاں اسراف ہوگا، یہاں پر اعتدال ہوگا۔ تو اب یہ ہے کہ تمہاری جو ہے عباد الرحمن بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور آگے کہتے ہیں اذا انفقوا لم یسرفوا۔ اب آگے 3 بڑے بڑے گناہ بتاتے ہیں کہ اس کے تو قریب ہی نہیں ٹپکتا۔ لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ سے مانگتا ہے دعائیں، کسی اور سے نہیں مانگتا۔ لا يدعون مع اللہ، شرک کا تو تصور بھی نہیں ہے، اس کے تو قریب بھی نہیں جاتے، کسی کے پاؤں نہیں دباتے، کسی کا وہ چری بلاسم کا لفظ جو ہے کسی کے بوٹ پالش نہیں کرتے، کہتے جو ملے گا اللہ کی طرف سے ملے گا، اور اللہ واقعی ان کو دے دیتا ہے۔ دوسرے کو دیا، آپ کو بھی دیا۔ 70 لاکھ روپے میرے ایک دوست یا ایک قریبی رشتہ دار کو دیے، 70 لاکھ اس نے اللیگل طریقے سے حاصل کیے، بڑا خوش دکھایا گیا رہا تھا، اس کی بیٹی بیمار پڑ گئی اور تھی اس کی ایک ہی بیٹی، ہم اس کو شفا میں لے گئے، شفا کا نام آپ نے سنا ہوگا، 1 رات کی 1 لاکھ سے کم خرچہ نہیں آتا۔ انہوں نے اس کی سرجری کی، یہاں پر جو گال بلیڈر ہے اس کی سرجری کی، تو سرجری میں اس کا نکل آیا کہ اس نے ہیپیٹائٹس سی تھا، تو سرجری کا بل 70 لاکھ تھا۔ اب 70 لاکھ اس کو یہاں مل گئے تھے، وہاں پر 70 لاکھ چلے گئے۔ پھر اس مریض کا ٹیمپریچر سیٹل نہیں ہو رہا تھا، ہم نے کہا دوبارہ جاؤ، دوبارہ گیا تو وہ بیٹی مر گئی۔ اور جب وہ ایک ہی تو بیٹی تھی اکلوتی، تو باپ جو تھا وہ اتنا پریشان ہو گیا کہ وہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ بھی مر گیا، پیسے بھی چلے گئے، اور اس کے قریب ایک دوسرا آدمی ہے جس کے 5-6 ہزار روپے منتھلی آمدنی ہوگی، وہ ٹھیک ٹھاک ہے اور اس کا کام چل رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے انتظام کرے گا۔ لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس، کسی کو قتل کرنا وہ تو دور کی بات ہے، گاڑی بھی احتیاط سے چلاتے ہیں کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، ڈاکٹر صاحب انجیکشن بھی احتیاط سے لگاتا ہے کہ کہیں کوئی مر نہ جائے، قتل خطا نہ ہو جائے۔ انستیزیا والا انستیزیا بھی احتیاط سے دیتا ہے کہ کہیں انستیزیا ڈیپ نہ ہو جائے، وہ مر نہ ہو جائے، انسانی جان کا احترام اس کے پاس ہوتا ہے۔ لا یقتلون النفس، اس کا تو تصور بھی نہیں ہے کہ میرا ایک بھائی ہے اور اس کا باپ مر گیا ہے اور اگر اس کو میں مار دوں تو اس کی پوری جائیداد میری ریکارڈ میں آ جائے گی، اس کا تو وہ تصور بھی نہیں کرتا۔ لا یقتلون النفس، اور پھر ولا یزنون، بدکاری تو کرتے ہی نہیں۔ بیسک ریکوائرمنٹ یہ بتایا تھا مومنون میں کہ والذین لفروجہم حافظون، پردے کا اہتمام کرتے ہیں، سیگریگیشن آف سیکسز کرتے ہیں، لڑکیوں اور لڑکوں کے کالجز الگ ہوتے ہیں، ان کے ہاسپٹلز الگ ہوتی ہیں، وہ شادی بیاہ کے موقع پر مکس پروگرام نہیں کرتے۔ یہ والذین ہم لفروجہم حافظون، یہاں بتایا ولا یزنون، زنا ہی نہیں کرتے، اور اگر کبھی ہو بھی گیا، کوئی غلطی ہو بھی گئی، الا من تابا، تو فوراً وہ توبہ نکالتے ہیں۔ توبے کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ آپ فوراً نادم ہو جائیں، جو چیز آپ کر رہے ہیں اسی وقت چھوڑ دیں۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک آدمی حجامت کر رہا تھا نائی کے دکان پر، داڑھی مونڈ رہا تھا اور کہتا ہے توبہ 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 توبہ، تو گویا کہ وہ توبہ کا مذاق اڑا رہا ہے۔ جس کام سے آپ توبہ کر رہے ہیں وہی کام کرتے کرتے آپ توبہ کر رہے ہیں۔ ہم کسی کے گھر میں چوری کے لیے داخل ہو گئے، سب کہتے ہیں یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ، تو توبہ یہ تو نہیں ہے نا، لیس ذالک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صدمی سے کہا توبہ جو ہے یہ فوراً اس کام کو چھوڑ دے اور اس پر اتنا نادم ہو جائے کہ آپ کے پیشانی پر یہ آپ کہہ دے پسینہ آ جائے۔ وہ قطرے جو تھے میرے گوہرے انفعال کے نا، قطرے جو تھے میرے گوہرے انفعال کے، ہاں ہر کے انفعال کے۔ اب دیکھیں نا کہ اس کے یہ اتنا پریش نہ ہو تو شرمندہ ہو جائے کہ آدمی دیکھے کہ کہیں گوئے دیکھو اس کا بلڈ پریشر اتنا ڈاؤن ہو گیا کہ جیسا کہ وہ گر رہا ہے ندامت سے، آپ اس پر نادم ہو جائے، فوراً چھوڑ دیں اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے۔ اور یہ ہے کہ جو لوگوں کے حقوق ہے وہ ان کو ادا کر دے۔ پٹواری صاحب نے وہ توبہ نکالا تھا یا ایس ایچ او صاحب نے،
بڑا اچھا توبہ تھا اس کا. تو وہ پھر گھروں گھروں جاتا تھا, ناکنگ کرتا تھا, تم سے ہم نے اتنی رشوت لی ہے, یہ واپس لے لو. یہ سوچو صاحب بھی اگر کہ ہم نے آپ سے اتنی رشوت لے لی, یہ نہیں ہے توبہ توبہ یا اللہ توبہ. جب آپ جتنا کر سکتے ہیں یا تو جا کے ان سے معاف کرا دیں گے یا یہ پیسے ان کے گھر واپس پہنچا دیں گے, وہ بہت مشکل کام ہے. پیسہ جب تک ہمارے جیب میں نہ آیا ہو اس سے روکنا یا اس سے انکار کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. نہ جب تک ایک ہمارے اکاؤنٹ میں چلا جائے پھر اکاؤنٹ سے باہر نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے, جان نکالنی اس سے آسان ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ یہ پھر توبہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ اس کے جو وللفرائض الاعادہ, جو فرائض ہے وہ آپ دوبارہ کر لیں گے, اور وللخصوم, اور جو آپ نے لڑائیاں کی ہیں ان کے لیے آپ اس کے کمپنسیشن کریں گے. اور ایک اور رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ الفاظ کہ جس طرح گناہ کرتے کرتے حرام کھاتے کھاتے آپ موٹے ہو گئے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے نا منگورہ میں, لوگ منگورہ میں میرجو کا کڑی تھا, میرجو کے کباب بڑے مشہور تھے. تو جب ہم والد صاحب کے زمانے میں, والد صاحب کے زمانے میں کسی کی سفارش کرنے کے لیے جائز یا ناجائز سفارش کے لیے آتے تھے تو ہم کلائنٹ سے کہتے تھے کہ آپ میرجو کے کڑی میں کباب کھلاؤ گے؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل کھلاؤں گا. تو اس سے ہم موٹے ہو گئے تھے. تو جب ہم توبہ نکالے نا, ان تذیبا نفسک کما ربیتھا فی المعصیہ, جس طریقے سے اپنے کباب کھا کے موٹے ہو گئے ہو نا, اب اپنے آپ کو ذرا ہلا ہلا کے ایکسرسائز کر کے آپ کو تکلیفیں دے دے کر نفلی روزے رکھ کر اپنے آپ کو پتلا کر دے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. یہ ہے توبہ. الا من تاب و آمن. اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ عباد الرحمن کی کیٹیگری میں شامل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ لا یشہدون الزور, آپ گناہوں کے مجلس میں جاتے ہی نہیں, آپ گناہ قولی خلاف واقعہ بات منہ سے نکالتے ہی نہیں, جھوٹ کی گواہی دیتے ہی نہیں. جہاں پر کیا ہے چنگ و رباب کی محفل ہو تو لا یشہدون الزور, یار میں تو نہیں جاتا. وہاں پر ہم نے اجتماعی فلم کی پروگرام کی, آپ ہمارے ساتھ جائیں گے؟ سنڈے نائٹ ہے یا ہماری 14 اگست ہے, کچھ ڈرامہ شرامہ ہوگا, کل ہلکی پھلکی میوزک ہوگی. نہیں جی, لا یشہدون الزور. میں تو عباد الرحمن کے کیٹیگری میں شامل ہونا چاہتا ہوں. اس کی ایک شرط یہ ہے کہ جہاں پر گناہ ہو رہا ہو, خواہ وہ پنجاب اسمبلی ہو اور خواہ وہ سپریم کورٹ ہو, وہاں پر میں جھوٹی گواہی دینے اور آج ایک بات کرنے اور دوسری پھر اس کے خلاف کرنے کہ تیرا چور مرد آباد اور میرا چور زندہ آباد, یہ تو زور ہے, یہ تو میں نہیں کہوں گا. لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ. اور اگر اچانک اگر ان کی گزر ہو جائے, کیونکہ وہ کلام کی اس بڑھ میں آ رہا تھا اور راستے میں منانو ان میں اور وہاں پر پروگرام ہو رہا تھا, تو کس طرح جائے گا؟ مرو کراما, اپنی لباس کو بچا کر, پہلو بچا کر ایک عزت مند آدمی کی طرح وہاں سے گزر جائے گا. لغو کیا ہے؟ وہ جو آپ کی اللہ کی دین سے غافل کر دے, اپنی مقصد سے آپ کو غافل کر دے. وہ ہم تاش کھیلتے تھے پہلے, یہ بھی لغو ہے. کیرم بورڈ ہم اسٹروں میں کھیلتے تھے, یہ بھی لغو ہے. 5 دن مسلسل ہم کرکٹ کی میچ دیکھتے ہیں. تو آپ خود کہہ دیں کہ لغو کی ڈیفینیشن پہلے تو آپ کر دیں. آپ کے 3 کام ہے. حیاتی دنیاوی, اگر آپ کی زندگی کی جو ہے اس پر جو کانا آپ کو مل رہا ہے, اس کانے کے حصول میں اگر آپ کا وقت لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں حیاتی دنیاوی. دوسری ہے حیاتی معنوی, کہ آپ کی اخلاق سنور جائے, آپ کی تربیت ہو جائے. تو اگر وہ کلام کے اس بن میں جو بہت دور ہے پنجاب کے پہاڑوں سے, وہاں پر 2 دن آپ رہیں تو یہ ضروری ہے, اس لیے آپ حیات معنوی کو ڈیولپ کر رہے ہیں. یہاں پر آپ کی روح ڈیولپ ہوگی, آپ کے اندر تزکیہ ہوگا, برائیاں آپ کو برے نظر آئیں گے اور اچائیاں آپ کو اٹریکٹیو نظر آئے گی. اس میں اگر آپ کا وقت لگ جائے تو ٹھیک ہے. اور حیات اخروی, اگر حیات اخروی کے لیے آپ کی کوئی تیاری ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کا تو ایگزام ہے اور ایگزامینیشن ہال میں, تو کوئی لغویات پر مصروف نہیں ہوتا, کیونکہ وہاں 3 گھنٹے کے ٹائم ہوتا ہے اور آخر میں ایگزامینر کیا کہتا ہے؟ ٹائم از اوور. تو ایگزامینر نے ایک دفعہ اسرائیل کی صورت میں آ کر کہنا ہے کہ ٹائم از اوور, تو کہتے یا رب اے میرے تھوڑی دیر کے لیے لولا اخرتنی,
تھوڑا ٹائم تو آپ دے دیں. کہتے ہیں نہیں ہم نے تو آپ کو ٹائم دے دیا تھا. تو اذا مروا باللغو مروا کراما. اور یہ ہیں کہ جب مجلس ہوتی ہے تو کہتے ہیں نا یہ ہمارے ساتھی تبلیغ کے لے جاتے تھے تو ہمارے بڑے ڈاکٹر جو کچھ ہوتے تھے ان میں مذاق کا پہلو ہوتا تھا. تو مجھ سے کہتے تھے کہ یار یہ لوگ تو ہمارے ساتھ گئے تھے سارا دن سوتے رہے, انہوں نے تو بیان نہیں سنا. تو اب ہم بھی کالام آئے ہیں تو ہم پھرتے رہیں, انہوں نے تو پروگرام اٹینڈ نہیں کیا. اذا ذکروا بآیات ربہم, جب درس قرآن درس حدیث جہاں پر آیات رب کی بات ہو رہی ہے, لم یخروا علیہا صما وعمیانا, وہ ایسا نہیں ہوتے کہ جی وہ سننا گوارا نہیں کرتے. جی ہمیں بہت کچھ آتا ہے. وکیل صاحب سے ہم نے کہا ہماری درس قرآن ہے اب آ جائے. وکیل صاحب کو اللہ نے بڑا وکل بنایا تھا. اس نے کہا کیا کہہ رہے ہوں, ہم نے درس قرآن ہوگا. اس نے کہا قرآن و حدیث پشتوں میں. اس نے کہا زان لدہ علم نہ چوم, یعنی میں تو پڑھ رہا ہوں علم سے, مجھے تو ضرورت نہیں ہے آپ کی بات سننے کی. ایسا کبھی نہیں کہتے کہ کیا کہے گا یار وہ دقیانوسی باتیں کرے گا نعوذ باللہ, میں اس مجلس میں نہیں جاتا. لم یخروا علیہا صما وعمیانا, پیریڈ کو بھی مس نہیں کرتے. جب آتے ہیں تو ٹیک لگا کر سوتے بھی نہیں اور پھر اس کو سنتے ہیں. اور ہمارا ایک ساتھی تھا نا, اس نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب ہماری مسجد میں ایک مولوی صاحب آئے تھے اور بڑی اچھی تقریر اس نے کی تھی. بدقسمتی سے میں نے اس سے پوچھا کیا موضوع تھا, کیا بول رہا تھا. تو اس نے پوچھتے میں کہا کہ خدا اشتے زما و تغوگ نو, خدا کہ میں میرے دیان اس کی طرف نہیں تھا, خود ہی اس نے کہہ دیا. لم یخروا علیہا صما وعمیانا, اس لیے وہ لپکتے ہیں اس کی طرف جس طرح پیاسا پانی کی طرف لپکتا ہے. جی پروگرام شروع ہو رہا ہے کس وقت, 4:30 بجے, 4:25 پر وہ بیٹھا ہوتا ہے. لم یخروا علیہا صما وعمیانا, ایسا نہیں دکھاتا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مجھے ضرورت ہے, میں تو اس کے لیے آیا ہوں. لپک لپک کر آتا ہے. ایک بار نہیں, حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے یہ جو ہے ایک ہے تو نص اور ایک ہے اجماع. اجماع کے دلیل کے طور پر یہ موجود ہے کہ نہیں, قرآن کریم کو 300 دفعہ پڑھا تھا. 300 دفعہ, 301 دفعہ پر اسے سمجھ آ گیا کہ واقعی اجتماعیت بھی کوئی دلیل ہے. تو آپ 300 نہیں, ہمیں اور آپ جیسے ڈر لوگوں نے تو 500 مرتبہ پڑھنا ہے, بار بار پڑھنا ہے اس کو. ان کی ذہن تو بڑی اچھی تھی نا, جب وہ 300 دفعہ پڑھتے تھے تو ہم کیا کریں گے. امام شافعی جو ہے نا وہ بڑے ذہین تھے. تو ایک دفعہ اس کے ماں نے باپ ان کے نہیں تھے تو وہ آئے تھے, تو کسی نے جس کے مہمان تھے امام احمد بن حنبل کے, تو اس نے اپنے بیٹی سے کہا تھا کہ میرا بڑا اچھا مہمان یا بزرگ ہستی آ رہی ہے. تو بیٹی کو فکر تھا کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ بہت بڑے آدمی ہیں, تو اس سے زیادہ بڑا کون ہوگا. تو پھر صبح انہوں نے کراس کیا کہ ابا جان آپ کے جو مہمان آئے تھے وہ تو عجیب آدمی تھے. اس نے کہا کیسے عجیب تھے. تو آپ نے کہا کہ بڑا بزرگ آ رہا ہے, اس نے تو صبح کی نماز بغیر وضو کی پڑھی تھی. ایک تو یہ بات. دوسرے کہ جو آپ کھانا اس کے لیے لے گئے تھے تو سارا چٹ کے ختم کیا تھا. حالانکہ نیک لوگ تو کہتے بہت کم ہیں. اور صبح کی نماز بغیر اس نے پڑھی تھی. تو اس نے صبح کہا کہ امام احمد بن حنبل نے یا اس کے جو میزبان تھے کہ حضرت رات کیسی گزری. اپنے مہمان سے پوچھیں گے نا. اس نے کہا بڑی اچھی گزری. یہ کھانا کیسے رہا. اس نے کہا بات یہ تھی نا کہ ہم مکہ سے مدینہ سے بغداد چل کے جب آ رہے تھے تو میرے ساتھ جو لوگ تھے, میرے پیسے جو تھے وہ گھر پہ رہ گئے تھے, اور ڈاکوؤں کا خطرہ تھا تو میں واپس جا نہیں سکتا تھا. قافلے کے ساتھ میں آ رہا تھا, 10-12 دن کا پیدل سفر تھا, تو ان کے کھانے کو میں جائز نہیں سمجھتا تھا. تو 12-15 دن کی بھوک تھی. تو رات کو آپ کا کھانا مجھے بہت اچھا لگا. اس میں ایک طرف تو نورانیت تھی, ایک طرف میری بھوک تھی. اور اس نے کہا جی صبح رات کو آپ سوئے آرام سے. اس نے کہا نہیں جی, رات کو جب ہم آپ کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی تو آپ نے کہ ایک آیات پڑھی. اب دیکھیں نا ان کی ذہانت کو. وَإِنْ كَانَ ذُو عَسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. اگر آپ کے کسی کے ذمے پیسے ہیں اور وہ تنگ دست ہے تو پھر آپ انتظار کریں گے کہ وہ اس کا ہاتھ فراخ ہو جائے, اس کے پاس وسعت آ جائے, تو پھر آپ کو پیسے دے دے گا.
اس سے میں نے مسائل نکالنے شروع کر دیے، 40 مسائل میں نے نکالے۔ جب 40ویں پر پہنچا تو آپ نے کہا حضرت صبح کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں سویا ہی نہیں تھا، اس لیے میں نے فجر کی نماز کے لیے وضو نہیں کی۔ یہ ایسے ہی لوگ تھے۔ تو اب لم یخروا علیہا صما وعمیانا، ہم جتنا بھی پڑھیں گے اتنا نہیں پڑھ سکیں۔ اور اس کے بعد جو ایک اگلا جو ہے ان کا کریکٹر عباد الرحمن کا، وہ یہ ہے یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، ان کو اپنی فیملی کی فکر ہوتی ہے، وہ بغیر فیملی کی زندگی نہیں گزارتے کہ فلان بڑا ولی اللہ ہے شادی اس نے نہیں کی ہے، یہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا، شاید کوئی فراڈ ہو یا امپورٹنٹ ہو، میڈیکلی انفٹ ہو۔ کیونکہ اللہ نے انسان کے اندر 2 خواہشات رکھے ہیں، ایک ہے پریزرویشن آف سیلف، کہ آپ زندہ رہے، اس کے لیے بھوک ہے اس لیے ہم کھانا کھاتے ہیں، ورنہ بھوک سے تو مر جائیں گے، اس کو کہتے ہیں پریزرویشن آف سیلف۔ ایک ہے پریزرویشن آف سپیشیز، کہ آپ کی سپیشیز جو ہے وہ کنٹینیو رہے، پختوں کو تمنگ بیرات وایو، آپ لاوارث بن کے نہ رہیں، آپ کے بیٹے اور نواسے ہو وہ تو تب ہوں گے جب آپ کی شادی ہوگی نا۔ تو شادی کا جذبہ پوٹنٹ اللہ نے رکھا ہے، اس لیے اس نے ایک کی بجائے کتنی شادیوں کی اجازت دیے؟ 4 کی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ لونڈی کی بھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹاگریکل اسٹیٹمنٹ لا ضرورت فی الاسلام، اسلام میں بغیر النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، وہ تو میرا امت ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ آدمی فیملی والا ہوگا، عباد الرحمن والے فیملی والے ہوں گے، لیکن اس کو اپنی فیملی کی فکر ہوگی کہ میرے بچے تربیت کیسی ہو رہی ہے۔ اس لیے جب وہ اجتماع میں جائے گا تو بچوں کو لے کر جائے گا۔ مولوی صاحب کو غصہ آتا ہے کہ تم بچوں کو نہ لے آؤ، غصہ آئے کیونکہ امام حسن اور امام حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں مبارک پر چڑھتے تھے نا، تو جب ان کے کندھوں پہ چڑھتے تھے تو مولوی صاحب کے کندھوں پہ چڑھے تو کیا ہوا؟ ان کو آپ انٹروڈیوس کریں مسجد کے ساتھ، تو 4 سال میں آپ مسجد میں لے جائیں، 7 سال کی عمر میں آپ اس کو آرڈر دیں کہ نماز پڑھو، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو تو آپ ان کو حکم دیں، اور جب آپ 10 سال کے ہو جائیں تو وضربو، پھر ان کو تپڑ لگاؤ۔ انجو والے کہتے ہیں کہ مارنا نہیں ہے، رسول اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، تھوڑی سی مار ضروری ہے، وضربوہم علیہا۔ تو اب فیملی ان کی ہے، فیملی کی ان کو فکر ہوتی ہے، فیملی تب یا تو آنکھوں کی ڈنڈک ہوگی یا آنکھوں کی جلن ہوگی۔ آپ کو سور آئی جو ہے نا، ہم خدا نہ کرے کہ آپ کو ہو جائے، بچپن میں ہمیں بہت ہوتا تھا، دوائیاں نہیں تھی تو یہ ہوتا تھا اس میں چبھن سی لگتی تھی، ٹنڈک، ہم دوائی ڈالتے تھے تو اس میں ٹنڈک آ جاتی تھی، تو ٹنڈک تب ہوگی جو کام آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے بچے بھی کر رہے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے دین پر، اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب ہو، وہ بھی لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ اتنا ضروری ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، صحابہ بڑے مزیدار کراس کوسچن کرتے تھے کہ یا اللہ کے رسول والذین یکنزون الذھب والفضہ، آپ نے اس آیات کے ذریعے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم سونے اور چاندی کو جمع نہ کریں، تو کیا جمع کریں؟ تو حضور نے بڑے اچھی چیزیں بتائے، لسانن ذاکرہ، آپ اپنی اکاؤنٹ میں لسان ذاکر رکھتے، سوتے وقت بھی، اٹھتے وقت بھی، مسجد میں داخل وقت بھی، لسانن ذاکرہ وقلبا شاکرہ، اور آپ کا دل شکر سے بھرپور ہو، لبریز ہو، وزوجتن صالحہ، اور آپ کی اکاؤنٹ میں ایک بیوی ہونی چاہیے جو صالح ہو اور جو اللہ کی دین کی نفاذ کی مدد میں آپ کی مدد کرے۔ آپ گھر ان کے حوالے کر دیں، واپس جب آپ گھر آ جائیں تو آپ کا گھر محفوظ ہو، آپ کی دولت بھی محفوظ ہو اور آپ کی عزت بھی محفوظ ہو۔ تو زوجہ صالحہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ میں سے اکثر لوگوں کو یہ چیزیں ملی ہوں گی، مجھے تو الحمدللہ ملی ہے، جس کو گھر پہ مزدوری، جس کو کہتے ہیں کام مل گیا، جاب مل گیا، اپنی وطن پر ہم اس کو کہتے ہیں پوطن روزی، آپ کو ایسا جاب مل گیا جو اپنے ملک میں کر رہے ہیں، اور آپ کو ایک بڑا وسیع مکان مل گیا، اور آپ کو اچھی سواری مل گئی، اور پھر آپ کو اچھی بیوی بھی مل گئی، تو آپ اللہ سے اور کچھ نہ مانگے، الحمدللہ سب کو ملی ہوگی۔ 4
تو والذین، وہ رب سے کیا مانگتے ہیں؟ حب لنا، دعائیں کرتے ہیں، من ازواجنا، ہماری بیویاں، من ازواجنا و ہاں ذریاتنا، بچے جو ہیں، بچے آنکھوں کی ٹھنڈک تب ہوں گی جب شاہ ولی اللہ کے بیٹے جو تھے ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، شاہ عبد القادر، شاہ اسماعیل شہید، کیونکہ شاہ ولی اللہ جس چیز کے لیے لڑ رہے تھے اس کے بچے بھی اس کے لیے لڑ رہے تھے. اور یہ فزیکلی آپ کر نہیں سکتے، آپ ٹیکنیکلی یہ نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. نوح علیہ السلام نے کتنا چاہا ہوگا لیکن ممکن نہیں تھا. ہمارے مولانا مودودی کی کیا حالت تھی. ہماری یہ ترجمان القرآن جو ہے، اس کو ابھی ہم عالمی ترجمان القرآن کیوں کہتے ہیں؟ تو اس لیے آپ اس کے لیے آپ اللہ سے دعائیں مانگیں گے، حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین. اور پھر کیا ہوگا؟ میں گھر کا لیڈر ہوں تو وجعلنا للمتقین اماما، میری لیڈری، میرے فالورز متقین ہونے چاہیے. صبح نماز کے لیے میں جاتا ہوں تو ان کو بھی اٹھاؤں گا، اجتماع میں جاتا ہوں تو ان سے بھی کہوں گا، عورتوں کا کلاس بھی رکھوں گا، گھر کی تربیتی اجتماع بھی رکھوں گا، اور انڈور اور آؤٹ ڈور کے ایکٹیویٹیز میں سینڈوچ کی طرح اسلامی تعلیمات بھی رکھوں گا. یہ میری ذہن میں ہوگی کہ میرے بچوں کی تربیت ہو. بڑے بڑے لوگوں کو اپنے گھر لاؤں گا، ان سے ان کے انٹروڈکشن کراؤں گا، وہ بایو ڈاٹا ان کو سمجھاؤں گا کہ اس نے یہ قربانی دی، یہ قربانی دی. یہ ہے تصویر کا ایک رخ. دوسرا رخ یہ ہے، اللہ نہ کرے کہ ہماری ہو، میں خود جماعت میں ہوں، میرا ایک بھائی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہے، دوسرا بھائی الحمدللہ ANP میں ہے، اور میرا جو ایک بیٹا ہے نعوذ باللہ، یا میرا جو قریبی رشتہ دار ہے وہ PTI کا ہے. الحمدللہ ہمارے ہر بینک میں اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں، کوئی بات رکتی نہیں. یہ ہے منافقین کا طرز عمل. جب آپ یہ کہیں گے کہ ہمارا کام تو بڑی آسانی سے چل رہا ہے، اور جب میں مانسہرہ میں پہلے ڈپوٹ ہوا، وہاں میں میڈیکل افسر تھا، تو وہاں کے قوانین نے مجھے بتایا کہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جس کی حکومت ہوتی ہے ہمارے کچھ بھائی اس میں چلے جاتے ہیں. وہیں سے دیکھ کر ابھی تک میں دیکھتا ہوں کہ جو رولنگ پارٹی ہے ان کا کوئی نہ کوئی وزیر اس میں ہوتا ہے. لیکن یہ تمہارے لیے آئیڈیل نہیں ہے. تمہارے لیے آئیڈیل جو ہے یہ ہے کہ وجعلنا للمتقین اماما. میں آفس میں کام کرتا ہوں یا ڈپارٹمنٹ میں، لیکن میری وجہ سے متقی لوگ مجھے فالو کرتے ہیں. یہ آدمی رشوت نہیں لیتا، یہ وقت پر آتا ہے، اس نے ہم نے وقت پر آنا اس سے سیکھ لیا ہے، حلال روزی کمانا ہم نے اس سے سیکھ لیا ہے، مجھ سے سیکھ لیا ہے تو میں امام ہو گیا. وہ متقین ہے میرے ساتھ. اگر رشوت کے طریقے وہ مجھ سے سیکھ لے، 2 نمبر طریقے وہ مجھ سے سیکھ لے، تو پھر میں متقین کا امام تو نہیں ہوا، میں منحرفین کا امام ہو گیا. اب یہ سارے کریکٹر اگر آ گئے، اب یہ سارے کریکٹر میں گن لیتا ہوں، عباد الرحمن ہوں گے، عباد الفلوس نہیں ہوں گے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ جب وہ چلتے ہیں تو رفتار ان کی عاجزانہ ہوگی، گفتار ان کی سلامتی والی ہوگی، کردار ان کی راتیں اللہ کی قیام میں گزریں گی، تکبر نہیں کریں گے، اللہ سے جہنم سے پناہ مانگیں گے، خرچے میں اعتدال سے کام لیں گے، اور 3 بڑے گناہوں سے تو بہت دور جائیں گے. اگر کچھ ہو بھی گیا تو فوراً توبہ نکالیں گے، گناہ کے مجلسوں میں جائیں گے نہیں، اور نیکی کے مجلسوں میں کان کھول کر سنیں گے، نوٹس لیں گے. ان کے پاس ڈائری ہوگی، ان کے پاس موبائل ہوگا، ان کے پاس لیپ ٹاپ ہوگی، اور اس کے ریکارڈ کر کے بعد میں اسے سن لیں گے. لم یخروا علیہا صما وعمیانا. اور یہ ہے کہ وہ اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی فکر مند ہوں گے. تو اللہ ان کو کیا دے گا؟ اولئک یجزون الغرفۃ. اللہ ان کو بالاخانہ عطا کرے گا، کیونکہ انہوں نے عاجزی کی زندگی اختیار کی تھی تو اللہ نے ان کو اوپر کر دیا. اللہ غرفۃ. آپ کو غرفہ کیوں ملا؟ بما صبروا. کیونکہ انہوں نے، جنت کی قیمت کیا ہے؟ صبر ہے. جو صبر نہیں، قیمت نہیں دے سکتے وہ جہنم میں جائیں گے. اس لیے آپ کو کھانا بھی وقت پر نہیں ملے گا، پانی بھی صحیح نہیں ملے گی، وضو کے لیے ٹوٹی بھی نہیں ہوگی، لوٹے سے وضو کریں گے. اس کو کہتے ہیں صبر. صبر اس کو کہتے ہیں انفیوریبل سرکمسٹانسز. جب حالات انفیوریبل ہو، جب پوار ہو، پوار کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شاور. اور جب اچھے سے پانی ہو اور ہر وقت ٹوٹی کلی ہوئی ہو اور پانی بہہ رہا ہو، تو آپ کس چیز پر صبر کریں گے؟ صبر تو آپ تب کریں گے جب پانی کم ہو. تو بما صبروا، صبر کی وجہ سے. اس لیے صبر علی الطاعات
آپ مسلسل اطاعت کرتے ہیں اس لیے کہ آپ صبر کا اہتمام کرتے ہیں. صبر علی المعاصی، گناہ آپ نہیں کرتے اس لیے کہ آپ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں. صبر عن الہوا، اگر کوئی آپ کو پیشکش کر دے کہ اتنے لاکھ روپے لے لو اور جھنڈا اتار دو اور ہم آپ کو سینٹ کا ٹکٹ دیتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ صبر عن الہوا، نہیں یہ تو میں سننا بھی گوارا نہیں کرتا. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اس لیے صبر کا یہ ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ رکھیں گے آپ کو غرفہ ملے گا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، حضرت نے کہا جنت میں ایک ایسا غرفہ ہے جس کا اندر باہر سے نظر آتا ہے اور جس کا باہر اندر سب نظر آتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا لمن یا رسول اللہ، وہ کس کے لیے ہے؟ اب یہ میں بتاتا ہوں اور پھر بات ختم کر دیتا ہوں. حضرت نے فرمایا، اور یہ 4 باتیں غالباً آپ لوگوں میں زیادہ ہوں گی، لمن طاب الکلام، جن کی باتیں خوبصورت ہو، خوبصورت گفتگو. ول یو پلیز بی سو کائنڈ، ہم کتنا کرتے ہیں نا، حضرت جی آپ ناراض تو نہیں ہوں گے، ذرا آپ تشریف لے آئیے. اور ہم پٹھان کہتے ہیں دل تراشا، طاب الکلام تو نہیں ہوا، کہنا. ہم کہتے ہیں کیا آپ بیٹھنا پسند کریں گے؟ کتنا اب احسان ہے، ہم اپنی لہجے کو تبدیل کرتے ہیں، طاب الکلام. اور پھر جس میں اطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے. آج ہمارے ہاں آپ کا ڈنر ہوگا، کل کا ناشتہ ہمارے ساتھ ہوگا. یہ ایک ٹائم ہے نا، اتنے دور سے آئے ہیں اور میں نے اس کے لیے ناشتے کا انتظام کر دیا، تو اطعم الطعام ہو گیا. ودام الصیام، اور یہ مسلسل روزے رکھتے ہیں. مسلسل کون روزے رکھ سکتا ہے؟ رمضان کے 10 مہینے کے تو ہر کوئی رکھتا ہے. 10 کو آپ کس میں ضرب دیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ 1 کے بدلے 10 تو 30، تو وہ 10 کیا کہتے ہیں 30 روزے 1 مہینہ، تو 10 مہینے ہو گئے نا. وہ تو کتنے مہینے رہتے ہیں سال میں؟ 2. تو ہم نے پھر وہ کیا ہے شوال کے 6 رکھیں گے تو 6 دہائی 60، تو 62 مہینے. حضور نے فرمایا تھا فی کل، ہر مہینے میں، وہ ثلاث صیام، اور 3 روزے فی کل شہر، ہر مہینے میں. تو یہ بھی 10 3 30 ہر مہینے کے ہو گئے. تو دام الصیام وصلی باللیل والناس نیام. یہ بڑا مزہ آتا ہے جب گھر کے سارے افراد یا آپ کے یہاں کیمپ کے سارے افراد سوئے ہوئے ہوں اور آپ چپکے سے اٹھ کر تہجد پڑھ لیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.